الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو لوگ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم مولانا سید ابو العلا المودودی کی کتاب تجدید و احیاء دین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تبتل ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا گیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو یہ عارضی پابندی عائد کر کے انسانی نفس کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے اسلام نے، لیکن کلی طور پر شادی نہ کرنا، جنگلوں میں رہنا، معاشرے سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لینا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہے رہبانیت کی تعلیم۔ مانویت دیکھیے، ایک مانی پسرماش ایک آدمی گزرا ہے اور 270 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، 270 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے تقریباً 300 سال بعد۔ اور یہ جھوٹا کہتا تھا کہ میں عیسیٰ کو بھی نبی مانتا ہوں، میں عیسیٰ کو بھی نبی مانتا ہوں اور میں خود بھی نبی ہوں، جھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ایران کے بادشاہ نے اس کا مذہب قبول کر لیا تھا، لیکن جب دوسرا بادشاہ آیا تو اس نے اس کو قتل کرا دیا، مانی پسرماش۔ تو اس کا جو فلسفہ تھا وہ بھی اسی قسم کا ملغوبہ تھا، جھوٹا تھا ظاہر ہے۔ تو اس کو مینچیزم یا مانویت کہتے ہیں، اور مانویت میم الف نون واویت ہے۔ اور اس کے بعد اشراقیت جسے نیو پلاٹنزم کہتے ہیں، نو افلاطونیت، تو ایک مصری فلسفی تھا، اس کا انتقال بھی اس کے 3 سال بعد ہوا، 273 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے 273 سال بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ 2 فلسفے پیدا ہوئے، ایک مانی کا فلسفہ مانویت مینچزم اور دوسرے نیو پلاٹنزم۔ تو یہ افلاطون پلیٹو کے فلسفے کو لے کر اس نے کچھ رہبانیت کے عناصر شامل کیے، اس کو اشراقیت کہتے ہیں۔ یوگ، اچھا دیکھیے، بڑی حیرت کی بات ہے، یہاں اسلام آباد میں بھی پارک کے اندر کچھ بڑے لوگ ہیں، وہ صبح کے وقت یوگا کرتے ہیں۔ یوگا ہندوؤں کی عبادت ہے، اور آپ ورزش تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر کوئی مذہبی رنگ دیا جائے تو وہ تشبہ علی الکفار کے زمرے میں آئے گا اور وہ حرام ہو جائے گا۔ یعنی ایسی مذہبی عبادت جو دوسرے مذہبوں سے منسوب ہے، مسلمان وہ نہیں کر سکتے۔ جیسے دیوالی سے، دسہرے سے، ہولی سے، کرسمس سے آپ بچتے ہیں، بالکل اسی طرح اس طرح کی عبادات سے جس میں تشبہ ہے آپ کو پوری طرح بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ مسلمانوں میں تصوف کے نام سے آئی یہ چیز، اور مسیحی رہبانیت اور بدھ ازم وغیرہ ناموں سے مشہور ہے۔ اچھا، یہاں مسیحی رہبانیت کیا ہے میں ذرا آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، اور بعد میں کسی وقت تفصیل پر اس سے گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، عیسائیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 600 سال پہلے ہوئی، اور عیسائیت کا بانی سینٹ پال تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا دشمن تھا، اور بعد میں ایک یہودی تھا، اور پولوس جسے کہتے ہیں، سینٹ پال پولوس، تو اس کا مذہب ہے عیسائیت، یہ تثلیث کا عقیدہ وغیرہ اسی کا ایجاد کردہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد عیسائی بڑے مظلوم رہے، رومنز ان کو 300 سال تک مارتے رہے، قتل کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ، 300 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عیسائیت پر ایک اور آفت ٹوٹی، اور وہ آفت یہ تھی کہ ان کے ہاں ہندو مائتھولوجی اور ہندو تصوف اور ہندو رہبانیت کا غلبہ ہوا، اور یہ سب لوگ مصر کے اسکندریہ کے علاقے میں اور اسیوط کے علاقے میں، اپر ایجپٹ میں یہ خانقاہیں بنانے لگے۔ اور اب دیکھیے، وہ سینٹ جان ہو، سینٹ گریگوری ہو، سینٹ بیسل ہو، سینٹ بینڈکٹ ہو، اور اتنے ان کے سینٹ سائمن ہو، سینٹ پومن ہو، یہ جتنے تقریباً 200-300 راہب اولیاء ان کے پیدا ہو گئے۔ عیسائیت پوری طرح رہبانیت میں ڈوب گئی، اور یہاں تک کہ ایک وقت یہ آیا، یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی وہ چرچ کا عہدہ، پوپ کا یا
کارڈینل کا یا اس طرح کا کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا جو شادی کرے. تجرد ضروری ہے، آدمی کو اکیلا ہونا پڑے گا، شادی نہیں کر سکتا پادری. پھر یہ لوگ اپنے جسم کو تکلیف دینے لگے، کانٹوں کے بستر پہ سوتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، بالکل ننگے، ایک سال تک نہیں نہاتے تھے، بدبو ان کے اندر سے آتی تھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے معطر رہتے تھے. لیکن یہ رہبانیت ایک گندگی کا نام ہے، اور جو آدمی جتنا زیادہ ننگا رہے، گندا رہے، وہ اتنا بڑا ولی سمجھا جاتا ہے. جتنا، اور یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ بات آئی قلت الکلام، قلت المنام اور قلت الطعام، کم کھانا، کم سونا اور کم گفتگو کرنا، یہ بالکل عیسائیوں کے پادریوں کی باتیں ہیں، اور ان کے درویش جو صوفی تھے ان کی باتیں ہیں جو من و ان مسلمانوں میں منتقل ہوئی. یعنی ایک سال تک کھڑا ہونا، ستون کے سہارے کھڑے ہونا، ایک پیر پر ساری رات عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں مسلمانوں میں؟ عیسائیوں کے ذریعے سے آئی ہیں. وہ کسی وقت تفصیل سے بتائیں گے ہم آپ کو. تو یہ ہے مسیحی رہبانیت. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا تو پوری عیسائیت تصوف میں ڈوب چکی تھی اور رہبانیت میں ڈوب چکی تھی، اور اس کے 3-4 مظاہر تھے. پہلا یہ کہ جنگلوں میں رہنا، دوسرا یہ کہ شادی نہ کرنا، تیسرا یہ کہ جسم کو تکلیفیں دینا، جسم کے اوپر وزن اٹھائے پھرنا، رشتہ داروں سے اپنے آپ کو کٹ کر لینا. اور یہ وہ تصورات تھے. اور خدا کے قریب پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خواہشات کو مارے. تو گوتم بدھ کا جو نظریہ تھا اور ہندوؤں کا جو نظریہ تھا، یہ پوری طرح عیسائی راہبوں نے اور عیسائی علماء نے یہ تسلیم کر لیا. اور عوام کا کیا عالم تھا؟ قرآن مجید اس کی تصویر کھینچتا ہے وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر ارباب بنا لیا، رب بنا لیا. اب حلال و حرام کون سا تھا؟ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق حلال حرام نہیں تھا، بلکہ جو علماء اور رہبان اور جو احبار حلال و حرام بتاتے تھے وہ حلال و حرام ہونے لگا. چلیے، اس فلسفے کے ساتھ ایک ایسا نظام اخلاق وجود میں آتا ہے جو بہت کم ایجابی پازیٹیو ہے اور بہت زیادہ بلکہ تمام تر سلبی نیگیٹو ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر لٹریچر، عقائد، اخلاقیات اور عملی زندگی میں نفوذ کرتی ہیں، اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچتے ہیں وہاں افیون اور کوکین کا کام کرتے ہیں. اب دیکھیے، پہلا حملہ جو کر رہے ہیں بہت ہی سخت زبان والا محدود استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے طنز کے تیر بالکل دل میں چھید کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رویے ہیں ویدانتزم کے، مانویت کے، اشراقیت کے، نیو پلاٹنزم کے، اور یہ یوگ اور تصوف اور مسیحی رہبانیت اور بدھ ازم وغیرہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ انسانی زندگی میں افیون اور کوکین کا کام کرتے ہیں. ایک نشہ ہے جس کے اندر آدمی گرفتار ہو جاتا ہے. پہلی دونوں قسم کی جاہلیتوں کے ساتھ اس تیسری قسم کی جاہلیت کا تعاون عموماً 3 صورتوں سے ہوتا ہے. اب ذرا دیکھ لیجئے، یہ جو پہلی جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت خالصہ ہے جس میں خدا اور مذہب کا وجود نہیں ہے. دوسری جاہلیت کیا ہے؟ مشرکانہ جاہلیت. اور تیسری جاہلیت کیا ہے؟ یہ راہبانہ اور صوفیانہ جاہلیت ہے. ان کا بھی آپس میں بڑا پکا اتحاد ہوتا ہے، کوآپریشن ہوتا ہے، کوآرڈینیشن ہوتا ہے ان کے درمیان. اور اس کی جو تعلق کی نوعیت ہے وہ 3 قسم کی ہے. نمبر 1، راہبانہ جاہلیت انسانی جماعت کے نیک اور پاک باز افراد کو دنیا کے کاروبار سے ہٹا کر گوشے عزلت میں لے جاتی ہے اور بدترین قسم کے شریر افراد کے لیے میدان صاف کر دیتی ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں بر صغیر ہند و پاک میں ایک بہت اچھی تحریک ہے جو لوگوں کو نمازی بناتی ہے، مسجد سے جوڑتی ہے. لیکن عملی دنیا میں یہ ہر بدمعاش کے ساتھ، ہر ظالم کے ساتھ، ہر قاتل کے ساتھ، ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ تعاون کرتی ہے، اور ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتی ہے. ان کے مد مقابل نہیں آتی. یہ ابو جہل کے خلاف میدان میں نہیں آتی، یہ نمرود اور فرعون کے خلاف میدان میں نہیں آتی. یہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور میدان بدمعاشوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تم جو کرنا ہے کرو، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. پھر میں یہ پڑھتا ہوں، دیکھیے،
کہ یہ راہبانہ جاہلیت انسانی جماعت کے نیک اور پاک باز افراد کو دنیا کے کاروبار سے ہٹا کر گوشے عزلت میں لے جاتی ہے اور بدترین قسم کے شریر افراد کے لیے میدان صاف کر دیتی ہے۔ بدکار لوگ خدا کی زمین کے متولی بن کر آزادی کے ساتھ فساد پھیلاتے ہیں اور نیک لوگ اپنی نجات کی فکر میں تپسیا کیے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب یہ صلاۃ التسبیح شروع ہو گئی۔ صلاۃ التسبیح کی جتنی طرق ہیں سارے کے سارے وہ ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح حدیث اس سلسلے میں صحیح سند کے ساتھ ہمیں نہیں ملی، اس پہ لگا دیتے ہیں روزانہ ایک پڑھو، 2 گھنٹے تم یہ کام کیا کرو۔ دیکھیے ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، یہ ہمارے لیے معیار ہے۔ آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی ہے، اور آپ نے حکومت بھی کی ہے، آپ بہترین پڑوسی تھے، بہترین باپ تھے، بہترین شوہر تھے، بہترین حکمران تھے، بہترین تاجر تھے، بہترین سپہ سالار تھے۔ غرض زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں آپ ہمارے لیے نمونہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں، یہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، انہوں نے اسی طرز پر ایک حکومت اور خلافت قائم کر کے ہمارے لیے معیار قائم کر دیا۔ تو اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیک لوگوں کا رہبانیت کی طرف مائل ہو جانا یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ظالموں کے لیے کہ ان کے لیے میدان کھلا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کو کرتے ہیں، اس جاہلیت کے اثرات جہاں تک عوام میں پہنچتے ہیں وہ ان کے اندر غلط قسم کا صبر و تحمل اور مایوسانہ نقطہ نظر پیدا کر کے انہیں ظالموں کے لیے نرم والا بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ بادشاہ، عمرہ اور مذہبی اقتدار رکھنے والے طبقے اس راہبانہ فلسفے و اخلاقی اشاعت میں خاص دلچسپی لیتے رہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے ہندوستان میں جتنے بڑے یہ شہنشاہ گزرے ہیں نا، یہ ہمیشہ کسی آستانے پہ جا کر، کسی بزرگ کے پاس جا کر ان کو پیسے جو ہے خوش کرتے رہے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایوب خان صاحب کا بھی ایک پیر تھا، بے نظیر ایک پیر تھے جو جھاڑو سے مارتے تھے، دھنکے والی سرکار تھی۔ بے نظیر بھٹو بھی جا کے ان کی وہ جھاڑو کے جو ہے وہ مار کھا کے آئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو خوش کرنا چاہیے، ان کا مزار بنا دینا چاہیے، چنانچہ بہت سارے مزارات کے بنانے میں بادشاہوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا تاکہ لوگ روحانی طور پر ان مزاروں کے پاس جائیں، سجدہ کریں، اور ادھر ہم مزے سے حکومت کرتے رہیں گے، اور خود بادشاہ بھی وہاں جا کر آشیرواد لیتے رہیں، زندہ خداؤں سے یا مردہ خداؤں سے۔ تو عوام میں ایک مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور ظالموں کے لیے یہ نرم نوالا بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ بادشاہ، عمرہ اور مذہبی اقتدار رکھنے والے طبقے اس راہبانہ فلسفہ و اخلاق کی اشاعت میں خاص دلچسپی لیتے رہے۔ ابھی دیکھیے مشرف کے زمانے میں یہاں چودھری شہداز صاحب کو تصوف کا صدر بنایا گیا، اور آج ہمارے حکمران خان صاحب ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تصوف کو پروموٹ کیا جائے، تو حالانکہ تصوف اسلام کے لیے ایک اجنبی چیز ہے۔ اسلام کے اندر جو چیز ہے وہ خالص اسلامی روحانیت ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی نمازوں کا خشوع ہے۔ نماز ایسے پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اصل اسلامی تصوف۔ ان تعبد اللہ کانک ترا، آپ عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اگر آپ اس کو دیکھ نہ سکیں کم سے کم یہ خیال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کیا چیز ہے یہ سمجھ لیجئے آپ۔ حدیث میں اس کو احسان کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو فرض ٹھہرایا، لازم کیا ہے۔ یعنی گفتگو میں حسن ہو، احسان ہو، قولوا للناس حسنا، بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات، والدین کے ساتھ وبالوالدین احسان، یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے، میاں بیوی الگ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، اس میں بھی حسن ہو، خوبصورتی ہو۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد تو پھر بھلے طریقے سے اس کو روکے رکھیے یا احسان کے ساتھ بیوی کو جدا کر دیجیے۔
احسان کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، فساد کی ضرورت نہیں ہے، خوبصورتی کے ساتھ، مزاج نہیں ملتے، اختلاف بہت شدید ہے، 2 مرتبہ پہلے طلاق دی جا چکی ہے، اب یہ آخری موقع ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ایک پورا نظام روحانیت اسلام کا اپنا ہے۔ یہ روحانیت کہاں سے لی جائے گی؟ یہ صحیح احادیث سے لی جائے گی، یہ قرآن سے لی جائے گی، یہ صحابہ کرام سے لی جائے گی، یہ عیسائیت سے نہیں لی جائے گی، ہندو مت سے نہیں لی جائے گی روحانیت، یہ بدھزم سے نہیں لی جائے گی، یہ نیو پلاٹینزم سے نہیں لی جائے گی، عیسائی راہبوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پیروی کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ امپیریلزم اور سرمایہ داری اور پاپائیت سے اس راہبانہ فلسفہ و اخلاق کی کبھی لڑائی ہو، یعنی یہ دونوں کے اندر پیسفل ایگزسٹنس ہوتا ہے، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ راہبانہ جاہلیت میں اور مشرکانہ جاہلیت میں اور یہ جو جاہلیت خالصہ ہے کا امپیریلزم سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ امریکہ دیکھیے اسی لیے صوفیزم کو پروموٹ کرتا ہے، وہ ہر یونیورسٹی میں امداد دیتا ہے، یورپین ممالک بھی امداد دیتے ہیں کہ آپ صوفی ڈپارٹمنٹ قائم کریں، تصوف کا ڈپارٹمنٹ قائم کریں، اس لیے کہ مسلمان اسلام کا نام لیتے ہیں تو ان کی قوت جہاد اور ان کی خواہش خلافت اور یہ ایک اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے مقابلے کے لیے سب سے کارگر دوا یہ ہے کہ ان کو تصوف کا جو ہے افیون کھلایا جائے، یہ کوکین دیا جائے، ان کو مارفیا کے انجیکشن دیے جائیں۔ تیسری بات جو مولانا کہتے ہیں، جب یہ راہبانہ فلسفہ و اخلاق انسانی فطرت سے شکست کھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجے میں کیا ہوتا ہے، چرچز کے اندر بدکاری شروع ہو گئی، چرچ میں ہوموسیکسوالٹی شروع ہو گئی، چھوٹے بچوں کے ساتھ بدکاری ہونے لگی، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ مرد کے لیے عورت پیدا کی گئی ہے، عورت کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، فطرت سے کب تک لڑیں گے؟ تو شکست کھائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی آسٹریلیا کا ایک پادری ہے، امریکہ میں جیمی سواگٹ تھا، اس طرح کے کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کہ یہ چھپ چھپ کر بدکاریاں کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ تو ان کی یعنی تصوف کی امپیریلزم سے، سرمایہ داری سے، پاپائیت سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ہوگی، بلکہ وہ اس کے لیے دانہ ڈالتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، تاکہ وہ جو آخری نبی کی تعلیمات ہیں اور آخری کتاب کی تعلیمات ہیں، جس پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس پر خلفائے راشدین نے عمل کیا، اس کی نفی کی جائے۔ یہ اصل لڑائی اسلام کی ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں، جب انسانی فطرت اس سے شکست کھاتی ہے، کتاب الحیل کی تصنیف شروع ہو جاتی ہے، ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں کفارے کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے۔ کفارے کا عقیدہ کیا ہے کہ صرف عیسیٰ پہ ایمان لے آئیے، خدا کے بیٹے پہ ایمان لائیے، آپ کے سارے گناہ معاف، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا۔ یہی اہل تشیع میں سے بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی پر ایمان کے ساتھ ہر قسم کا گناہ جائز ہے اور اس کے کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اگر آپ علی کو تسلیم کر لیں، اور دل کھول کر گناہ کیا جا سکے، جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ کہیں ہوس رانی کے لیے عشق مجازی کا ہیلا نکالا جاتا ہے، اور میر تقی میر کا جو ہے وہ شعر ہے کہ دکھایا راستہ عشق مجازی نے حقیقی کا، اب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کسی لڑکی سے عشق کرو تو پھر آپ کو اللہ کا عشق سمجھ میں آئے گا، پہلے اس مرحلے سے گزرو۔ نہیں، آپ ذرا سوچ لیجئے کہ یہ کیا گند ہے، کیا برائی ہے، ذرا اس کا تصور کیجئے، تاکہ دل کی لگی بجھا بھی لی جائے اور تقدس بھی جوں کا توں باقی رہے، اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں بادشاہوں اور رئیسوں سے سانٹ گانٹ کی جاتی ہے اور روحانی امارات کا وہ جال پھیلایا جاتا ہے جس کی بدترین مثالیں روم کے پاپاؤں اور مشرقی دنیا کے گدی نشینوں نے پیش کی۔ دیکھیے یہ پاپائیت کیا چیز ہے، یہ پوری جو پوپ کا نظام ہے، یہ چرچ ہے، اس کے خلاف پھر وہ فرینچ ریولوشن سے پہلے بہت بڑی جنگ، اور پھر وہیں سے وہ جو ہے اسٹیٹ اور چرچ کی جدائی کی بات شروع ہوئی، کیونکہ وہ بہت بڑے امیر بن گئے۔ اب یہاں بر صغیر میں دیکھ لیجئے آپ، یہ جو گدی نشین ہیں یہ عرب پتی ہوتے ہیں، لوگ ان کے آگے آ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، یہ شرابی ہوتے ہیں، یہ زانی ہوتے ہیں، یہ گدی نشین بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے سجدہ کرتے ہیں، یہ خدا بن کے بنے بیٹھے، اور اپنی روحانیت کے ذریعے سے بھی
یہ لوگوں کو الو بناتے ہیں اور پھر اپنی دولت کے ذریعے سے، اپنی سیاسی قوت کے اعتبار سے یہ الو بناتے ہیں لوگوں کو، یعنی یہ وزارت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، کہ یہاں بڑے بڑے یہاں کے جو وزیر داخلہ اور خارجہ ہیں یہ بڑے بڑے گدی نشین ہیں، ان کا اسلام سے بہت کم تعلق ہوتا ہے، بس عرس کے موقع پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پگڑی پہن کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں مریدوں کے سامنے، ان کو چہرہ دکھا دیتے ہیں ان کو۔ سندھ کے اندر بھی یہی عالم ہے، یعنی میں ایک مرتبہ سندھ گیا تو ایک بہت بڑے عالم دین مجھ سے یہ کہنے لگے کہ میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہوں وہ مخدوم طالب المولا سے متاثر ہوا۔ عالم دین صاحب یہ بات بتا رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا طالب المولا صاحب نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اب یہ ان سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے اور یہ عالم دین ہے۔ ارے خدا کے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد محبت رسول پر مبنی ہے، اللہ کی محبت پر ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اچھا جی، اب ذرا آگے جائیے۔ یہ تو اس جاہلیت کے معاملے میں اپنی ہم جنس بہنوں کے ساتھ ہے اس کا معاملہ، مگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جب یہ جاہلیت راہبانہ گھس آتی ہے تو کچھ اور ہی گل کھلاتی ہے۔ خدا کے دین پر اس کی پہلی ضرب یہ ہوتی ہے یہ دنیا کو دارالعمل، دارالامتحان اور مزرعۃ الآخرہ کے بجائے دارالعذاب اور مایا کے جال کی حیثیت سے آدمی کے سامنے پیش کرتی ہے۔ نقطۂ نظر کے اس بنیادی تغیر کی وجہ سے آدمی یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے مامور ہے۔ والذی جعلکم خلائف الارض، دیکھیے حضرت آدم بھی خلیفہ ہیں اور ہر مسلمان خلیفہ ہے، ہر انسان خلیفہ ہے، اس کو وسائل دیے گئے ہیں اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، سورۃ الانعام کی آخری آیت نمبر 165 پڑھ لیجئے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب خلیفہ ہو، ہر انسان خلیفہ ہے، خلائف، هو الذی جعلکم خلائف الارض، اور اس کے بعد کہا گیا لیبلوکم فیما آتاکم، جو وسائل آپ کو دیے گئے ہیں اس میں سوال ہوگا، جو آنکھیں، جو دماغ، جو کان، جو زبان، جو قلم، جو بھی وسائل، جو پیسہ، جو دولت، جو منصب، جو حکمرانی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیبلوکم فیما آتاکم، یاد کر لیجئے، لیبلوکم فیما آتاکم، یہ خلافت ہر انسان کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ سے باز پرس کی جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا کیا دیا گیا تھا، اس کا آپ نے کیسے استعمال کیا۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ سورہ انعام کی آخری آیت کی تفصیل میں، کہ قیامت کے دن لا تزولا قدما ابن آدم، کہ انسان کے پیر نہیں ہل سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ تم نے جوانی کیسے بسر کی، تم نے کمایا کیا اور کیا خرچ کیا، اور تم نے کتنا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق کیسے عمل کیا۔ تو یہ سوالات ہیں جو قیامت کے دن ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نقطۂ نظر کی اس بنیادی تغیر کی وجہ سے آدمی یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے مامور ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں یہاں کام کرنے اور دنیا کے معاملات چلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ گندگی کی نجاست میں پھینکا گیا ہوں جس سے مجھے بچنا ہے اور دور بھاگنا ہے۔ دنیا گندی ہے، گندی ہے، گندی ہے، یہ تصور بہت ہی بیکار ہے۔ بلکہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں اگر ہم پاس ہو جائیں گے تو جنت، اس میں فیل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے دوزخ۔ یہ سمجھنا ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں دکھوں کا امتحان ہے، سکھ کا امتحان ہے، کچھ خوشیاں ہیں، کچھ غم ہیں، اور ہر وقت ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ اچھا، میرے لیے صحیح پوزیشن یہ ہے۔ یہ راہب کیا سمجھتا ہے، یہ جاہلیت راہبانہ کیا ہے؟ انسان کہتا ہے میرے لیے صحیح پوزیشن یہ ہے کہ میں یہاں نان کوآپریٹر کی طرح رہوں، نان کوآپریٹر کی طرح رہوں۔ وہی جو میں نے کہا نا کہ ہندوستان میں ایک گانے والا تھا سہگل، جب اس نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو یہ میرا گانا میرے جنازے کے ساتھ بجتا رہے۔ وہ کیا گانا تھا؟ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ یہ ہے نان ایکٹیو۔ میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو الیکشن میں ووٹ ہی نہیں دیتا، میرا منکر سے کیا تعلق ہے؟ ہوتی رہے برائیاں، میں برائیوں میں نہیں ہوں، میں تو کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ کہ میڈیا کے اوپر جو گندگی ہے، سود کو حلال کیا جا رہا ہے،
اور وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں جو زنا کرے اس کو کیسٹریشن کر دو، اس کو خصی بنا دو، یہ کیمیکل طریقے سے اس کی شرمگاہ کو ختم کر دو، کیمیکلز کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے۔ کیا یہ اسلام کی سزا ہے؟ کیا زنا کی سزا اسلام نے یہ بتائی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے زنا کی یہ سزا بتائی ہے؟ اسلام کے اندر تو زنا کی سزا یا تو 100 کوڑے ہیں یا پھر رجم ہے۔ اس کے بجائے وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نامرد کر دیا جائے، کیمیکلز استعمال کیے جائیں۔ یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک نئی شریعت پیش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم سمجھتے ہیں، دانشور سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں نام مدینے کا ہے اور کام دیکھیے، اب وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا جو اس کا ہم قافیہ ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ریاست مدینہ کا؟ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ چلیے آگے دیکھیے، ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے بجائے میں اسے کنارہ کر لوں، اس تصور کے ساتھ آدمی دنیا اور اس کے معاملات پر سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، ڈرا رہتا ہے، اور بار خلافت کو سنبھالنا تو درکنار، بار تمدن کو بھی اپنے سر لیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کے لیے پورا نظام شریعت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عبادات و امر و نواہی کا یہ مفہوم بالکل ساقط ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی اصلاح اور فرائض خلافت کی انجام دہی کے لیے تیار کرنے والی چیزیں۔ برعکس اس کے آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے عبادات اور چند خاص مذہبی اعمال اس گناہ زندگی کا کفارہ ہیں، بس انہی کو پورے انہماک سے ٹھیک ناپ تول کر انجام دیتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت میں نجات حاصل ہو جائے۔ یعنی اللہ نے اس کو جس مقام پر فائز کیا ہے، جاہلانہ یہ رہبانیت یا رہبانیت کی یہ جو جاہلیت راہبانہ ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی چند اعمال پر قناعت کر لیتا ہے اور اپنے منصب کو بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اور دنیا میں اس کو اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے۔ من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، جو منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، اور یعنی یہ وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے بدلنے کی کوشش کرے۔ تو ایک مسلمان تبدیلی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، دنیا کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، وہ نان کوآپریٹر نہیں رہتا۔ یعنی وہ جو میں نے کہا نا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہ معاملہ اس کا نہیں ہے، وہ جواب دہ ہے۔ اس کو دنیا کے نظام کو درست کرنا ہے، عادلانہ نظام، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ اور دنیا میں جتنے رسول بھیجے گئے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط۔ تمام رسول دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو انصاف پر قائم کر دیں، قسط پر قائم کر دیں، لیقوم الناس بالقسط۔ تو امت مسلمہ اپنے اس نصب العین کو بھول گئی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس راہبانہ ذہنیت نے انبیاء کی امتوں میں سے ایک گروہ کو مراقبہ، مکاشفہ، چلہ کشی، ریاضت، اوراد و وظائف، احزاب و اعمال، سیر مقامات اور حقیقت کی فلسفیانہ تعبیروں یعنی وحدت الوجود کے چکر میں ڈال دیا، اور مستحبات و نوافل کے التزام میں فرائض سے بھی زیادہ منہمک کر کے خلافت الہیہ کے اس کام سے غافل کر دیا جسے جاری کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے کہ مسلمانوں پر یہ جاہلیت راہبانہ کا حملہ کیسے ہوا۔ تو ایک گروہ مراقبے میں پڑ گیا اور مکاشفہ، مجھے کشف ہوا۔ اب یہ سارے کشف قرآن کے خلاف ہو رہے ہیں، حدیث کے خلاف ہو رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، اور لوگ پھر پوچھتے تھے کہ کیا کشف ہوا، کیا کشف ہوا، اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، آپ لوگ کشف و کرامات کے پیچھے پڑ گئے، چلہ کشی۔ اچھا آپ دیکھیے، ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ کون کون لوگ ہیں جو داتا صاحب کی دربار پر رات گزاریں گے، قبر پہ جا کے بیٹھے رہے تصور جانا کیے، اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں قبر پر مکاشفہ کیا، وہاں بیٹھ گیا تو مجھے قبر کے حالات کا پتہ چلا، میں نے اتنی قبروں میں یہ دیکھا، میں نے اتنی قبروں میں یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ مکاشفہ کر رہے ہیں، اور کشف القبور جسے کہتے ہیں، قبر کے اندر کے حالات میں نے معلوم کر لی۔ کیا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے؟ آپ کیوں جا رہے ہیں، چلہ کشی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا کہانیاں ملتی ہیں آپ کو، فلاں بزرگ نے 4 مہینے کا چلہ کیا فلاں کے مزار پر، فلاں بزرگ نے اتنے 1 سال کا چلہ کیا۔
یہ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ صحابہ کرام نے تو یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد 4-5 عظیم کارنامے انجام دیے صرف 2 سال کے عرصے میں۔ پہلا یہ کہ جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے مسلمہ بن کذاب اور اسود عنسی وغیرہ، ان کو مار ڈالا، ان کے خلاف جہاد کیا۔ دوسرا کام یہ کہ جو لوگ مرتد ہو چکے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خلاف جنگ کی۔ تیسرا کام یہ کیا کہ جو امیر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے ان کے خلاف جنگ کی۔ چوتھا کام یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو، حضرت عمرو بن عاص کو، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو، حضرت ابو عبیدہ الجراح کو شام کی طرف، اردن کی طرف اور عراق کی طرف بھیجا۔ 19 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے، 19 ہجری تک یعنی حضرت عمر کے زمانے تک مسلمان مشرق میں عراق، پھر اس کے بعد ایران، پھر آذربائیجان، پھر ترکمانستان اور ازبکستان، تاجکستان اور افغانستان کا آدھا حصہ اور پاکستان کے کچھ علاقے وہ فتح ہو چکے تھے۔ ہرات جو افغانستان کا شہر ہے 19 ہجری تک 8 سال کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 8 سال کے اندر ہرات فتح ہو چکا۔ یہ صحابہ کرام کے کارنامے تھے۔ اور دوسری طرف مسلمان 21 ہجری تک مصر میں داخل ہو گئے، غزہ کی پٹی سے کو فتح کرتے ہوئے مصر میں پہنچے، پھر لیبیا اور سوڈان اور الجیریا کی طرف پیش قدمی کی۔ تو یہ مسلمان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اس کے بجائے یہ زوال پذیر ذہنیت جب ہمارے پاس آئی تو یہ شروع ہو گیا، مراقبہ، مکاشفہ، چلہ کشی، ریاضت، اوراد و وظائف۔ اچھا دیکھیے، مسنون چیزوں کے بجائے غیر مسنون اوراد۔ دیکھیے اسلامی روحانیت کیا ہے اور غیر اسلامی کیا ہے، ذرا اس میں فرق ہونا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ روزانہ استغفار کیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دن میں کم سے کم 2 مرتبہ سید الاستغفار پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، دن میں 3 بار پڑھیے مسنون چیزوں کو۔ اس کے بجائے کیا ہوا، 5000 مرتبہ وہ پڑھ لو، 10,000 مرتبہ یہ پڑھ لو۔ یہ جو لوگوں نے پھر اب تعداد بتانی شروع کی، یہ جھوٹے لوگ جو علم سے بے بہرہ تھے، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد و اذکار کے بجائے اپنے اذکار و اوراد کا اضافہ کیا، اور اس پر ایک دنیا عامل ہو کر دین سے دور ہوتی گئی اور قرآن و سنت کی اصل تعلیمات سے ہٹتی گئی۔ اچھا، فرائض سے بھی زیادہ نوافل میں منہمک کر کے خلافت الہیہ کے اس کام سے غافل کر دیا۔ اچھا، نوافل کی بڑی فکر لگی ہوئی، فرائض کا احساس نہیں، حلال کمانے کی طرف رجحان نہیں ہے، سود سے بچنے کی طرف نہیں ہے، فحاشی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے، لیکن اب کہتے ہیں کوئی نسخہ آسان بتا دو، کوئی دعا بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو۔ نہیں جی، آپ 1000 مرتبہ یا قیوم پڑھ لیں، وہ 5000 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اس پر امت کو لگا دیں۔ فرائض کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، فرائض۔ اچھا، دوسرے گروہ میں کیا ہوا، تقشف، تعمق فی الدین، غلو، موشگافی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ناپ تول اور جزیات کے ساتھ غیر معمولی اہتمام کی بیماری پیدا کر دی، حتیٰ کہ ان کے لیے خدا کا دین ایک ایسا نازک آبگینہ ہو گیا جو ذرا سی باتوں پر ٹھیس کھا کر پاش پاش ہو جاتا۔ یعنی اب اس پر بحث شروع ہو گئی کہ ناپو، کہ داڑھی ناپ کے بتاؤ کتنی ہے، کہ دیکھیے سنت کے مطابق داڑھی رکھیے، بڑی داڑھی رکھیے، وفرو اوفرو وعفو، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ گھنی کرو، بڑی کرو، مونچھیں کترواؤ، مونچھیں صاف کرو، داڑھی بڑھاؤ، بس اتنا کافی ہے۔ اب خواہ اس کے اندر باریک دی۔ اسی طرح ایک صاحب ہے، ایک کراچی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ موضوع پر مسا یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ یعنی مولانا مودودی پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے موضوع پر مسا کو حلال کیا ہے، یہ بدعت ہے کہہ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں 5 باتیں آئیں۔
جرابین پر مسح کیا جا سکتا ہے، موقین پہ کیا جا سکتا ہے، نعلین یعنی جوتوں پر کیا جا سکتا ہے، تساقین اور موقین، جرابین پر بھی ہے، موقین پر بھی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں صرف چمڑے کے موضع پر ہوں گے، اور کاٹن پہ نہیں ہو سکتے، نیلون پہ نہیں ہو سکتے، سوتی جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سے 19 صحابہ سے مسح ثابت ہے، تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر یہ مفتیان دین کے باتوں پر چلیں جنہیں احادیث کا علم نہیں ہے، جو اس کو 15ویں صدی کی بدعت قرار دیتے ہیں۔ 15ویں صدی کی بدعت ہے، یہ بالکل نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ دین کو دشوار بنا دیا۔ اس کے لیے مولانا کرے تقشف، تعمق فی الدین، غلو، موشگافی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ناپتا اور جزیات کے ساتھ غیر معمولی احتمال کی بیماری پیدا کر دی، حتیٰ کہ خدا کا دین ان کے لیے ایک ایسا نازک آبگینہ بن گیا جو ذرا سی باتوں سے ٹھیس کھا کر پاش ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان بیچاروں کا سارا وقت بس اسی دیکھ بھال کی نظر ہونے لگا کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، شیشے کا برتن جو سر پر رکھا ہے کھیل ہو کر نہ رہ جائے۔ دین میں اتنی باریکیاں نکل آنے کے بعد ناگزیر ہے کہ جمود، تنگ خیالی، کم حوصلگی پیدا ہو۔ ایسے لوگوں میں کہاں یہ قابلیت باقی رہتی ہے کہ نگاہ جہاں دین سے انسانی زندگی کے بڑے بڑے مسائل پر نظر ڈالیں، دین کے عالمگیر اصول و کلیات پر گرفت حاصل کریں، اور زمانے کی ہر نئی گردش میں دنیا کی امامت و رہنمائی کے لیے مستعد ہے۔ تو جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ آپ دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ عدل و انصاف کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ ایک عادلانہ نظام حکومت الہیہ قائم کریں گے، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، اور منکرات کو مٹائیں گے، سود کو مٹائیں گے، فحاشی کو مٹائیں گے، شرک اور شرک کے جتنے اس کے مظاہر ہیں ان کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو سربراہ ہیں وہ خود جا کر سجدہ کرتے ہیں قبر کے اوپر، ایک نہیں 2 بار کرتے ہیں، بیوی کی غلامی میں بیوی کے حکم پر سجدہ کرتے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ کیا ہم نے قرآن اسی لیے پڑھا ہے؟ کیا ہم نے حدیث کا مطالعہ اسی لیے کیا ہے؟ کیا ہم خاموش بیٹھے رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی امت کو اٹھائیں، اب بیداری پیدا کریں۔ اسی کا نام تحریک ہے۔ یہ تحریک عقیدے کی اصلاح کی ایک تحریک ہے، یہ تحریک اعمال کی اصلاح کی ہے، یہ خاندانی نظام کی اصلاح کی ہے، یہ بدعات کے خاتمے کی ایک تحریک ہے، ایک فکری تحریک ہے، ایک سیاسی تحریک ہے، ایک اخلاقی تحریک ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تحریک ہے جو من و ان اس دین کو اس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد مولانا مودودی کہتے ہیں کہ چوتھا مابعد الطبیعی نظریہ وہ ہے جسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ اب اسلام کیا ہے؟ یہ تو جاہلیتیں ہوں گئی، جاہلیت خالصہ، جاہلیت مشرکانہ اور جاہلیت راہبانہ۔ اسلام کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات اسلام کی یہ ہے کہ یہ سارا عالم ہست و بود جو ہمارے گرد و پیش پھیلا ہوا ہے اس کا ایک جز ہم خود ہیں۔ دراصل ایک بادشاہ کی سلطنت ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا واحد حاکم ہے۔ اس سلطنت میں کسی اور کا حکم نہیں چلتا، سب کے سب تابع فرمان ہے، اور اختیارات بالکل اسی ایک فرمانروا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ۔ یہ ہے اسلام کا نظام، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے انسان اس مملکت میں پیدائشی رعیت ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے اللہ کا غلام ہے، رہے گا اور تھا۔ پیدائشی طور پر وہ اللہ کا غلام ہے، اور وہ یعنی he is a citizen of the government of God by birth۔ پیدائشی رعیت ہے کہ کیا مطلب ہے؟ he is a citizen of the government of God by birth۔ چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کی حکومت کا ایک شہری ہے، اس کا تابع دار ہے، اس کا ایک کل پرزا ہے۔ یعنی رعیت ہونا یا نہ ہونا اس کی مرضی پر موقوف نہیں، بلکہ یہ رعیت ہی پیدا ہوا ہے، اور رعیت کے سوا کچھ اور ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے۔ اور تیسری بات یعنی 4 باتیں ہیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ تو یہ تیسری بات یہ ہے، اس نظام حکومت کے اندر انسان کی خود مختاری، غیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ فطرتاً ہو سکتی ہے۔
پیدائشی رعیت اور ایک جزو مملکت ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ جس طرح مملکت کے تمام اجزاء بادشاہ کی امر کی اطاعت کر رہے ہیں اسی طرح یہ بھی کریں. چاند اس کی اطاعت کر رہا ہے، سورج اس کی اطاعت کر رہا ہے، ستارے کر رہے ہیں، تو اسی طرح انسان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس کا غلام بن کر اس کی اطاعت کرے. اور چوتھی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایک لطیف طریقہ اختیار کیا ہے. وہ خود چھپا ہوا ہے، اپنی سلطنت کا وہ پورا اندرونی نظام بھی اس نے چھپا دیا ہے جس سے وہ تدبیر امر کرتا ہے. ظاہر میں سلطنت اس طرح چل رہی ہے، نہ اس کا کوئی حاکم نظر آتا ہے، نہ کار پرداز دکھائی دیتا ہے. انسان صرف ایک کارخانہ چلتا ہوا دیکھتا ہے. آج اب تک جو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ زندگی کے 4 نظریے ہیں. اصل کشمکش جاہلیت اور اسلام کی ہے. جاہلیت کی 3 قسمیں ہیں، ایک جاہلیت خالصہ ہے، ایک جاہلیت مشرکانہ ہے اور ایک جاہلیت راہبانہ ہے. اور اسلام کا ان تینوں قسم کی جاہلیتوں سے مقابلہ ہے. ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آج ہماری اس دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. یہ کتاب 80 سال پہلے لکھی گئی ہے، لیکن بڑی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو دیر تک پڑھی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں. تو یہاں میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.